السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، تاریخ اسلام کی کتب کے مطالعے کے حوالے سے ہماری یہ جو سیریز جاری و ساری ہے، آج اس کا دوسرا ایپیسوڈ ہے جس میں آپ اور ہم انشاءاللہ العزیز تاریخ طبری کے حوالے سے گفتگو کرنے اور اس پر خلاصہ کلام پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہے کہ پہلا جو ایپیسوڈ تھا، پارٹ 1 جو تھا، جس میں تاریخ کی اہمیت، اس کی افادیت اور اس کی ضرورت کے حوالے سے آپ نے تفصیلی طور پر سماعت فرمایا ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات کو بتا دوں کہ اس کا ہمارا نہج اور طریقہ کار کیا ہوگا۔ پہلے تاریخ کی جو کتاب ہوگی اس کے مصنف کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش و گزار کی جائے گی، اور پھر انشاءاللہ العزیز اس کے بعد کتاب کی خصوصیات کیا ہے، اس کی اچھائیاں کیا ہے، اس کی کمیاں کیا ہے، اور ہمارے لیے کس قدر ضروری اور اہم ہے، انشاءاللہ العزیز اس پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ معزز سامعین کرام، آئیے سب سے پہلے جو ہے ہم بڑھتے ہیں تاریخ طبری کی طرف۔ اس کتاب کا ایکچوئل نام کیا ہے؟ تاریخ الرسل والملوک ہے، یا پھر تاریخ الامم والملوک، دونوں بھی نام ملتے ہیں۔ یہ کتاب جو ہے اگر آپ کہیں تو اسلامی تاریخ کا ماخذ، مین ریسورس ہے، کیونکہ یہ اپنی جامعیت اور قدیم معلومات کے اعتبار سے یہ سب سے مشہور ہے، کیونکہ یہ سب سے پہلی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ تاریخ طبری سب سے پہلی کتاب ہے جس کی وجہ سے اس کتاب کو ساری تاریخ کی کتب کی مصدر مانا جاتا ہے، ریسورس، مین ریسورسز کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے اس لیے ہم نے اس کو رکھا بھی پہلے ہے، اور اس کتاب کو ایک اور اس میں دو تین چیزیں اس کے ساتھ شامل یہ ہے کہ امام طبری، ابن جریر الطبری جو تھے، وہ اپنے وقت کے مفسر بھی ہے، فقیہ بھی ہے، ممتاز مورخ بھی ہے، محدث بھی ہے، تو اس وجہ سے کئی چیزیں ان کے ساتھ جڑ جاتی ہے اور مل جایا کرتی ہے۔ تو آئیے آج کے ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہوئے سب سے پہلے امام ابن جریر الطبری کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ یہ 224 سن ہجری میں تولد ہوئے اور 310 سن ہجری میں یہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان کا مکمل نام ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید الطبری تھا۔ وہ طبرستان میں پیدا ہوئے، اسی لیے اسی نسبت کی وجہ سے انہیں طبری کہا جاتا ہے۔ امام طبری نے ابتدائی اپنے ایام میں، دور میں قرآن کریم کی تعلیم مکمل کی، اور ابتدائی جو علوم متداولہ تھے اس دور کے، اس کو مکمل کیا، اور 9 سال کی عمر مبارک میں آپ نے علم حدیث کے حصول کی طرف بڑھ گئے، اور اپنی پیاس بجھانے کے لیے کبھی عراق، بغداد، بیروت، مختلف شہروں کا سفر فرمایا، اور کئی وہاں کے علماء کرام سے استفادہ فرمایا۔ علامہ ابن طبری علیہ الرحمہ کی علمی خدمات کے حوالے سے گفتگو سماعت فرما لیں کہ حدیث، تفسیر، قرأت، فقہ، تاریخ جیسے علوم میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ دسترس اور کمال عطا فرمایا تھا۔ تقریباً 26 کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی، جس میں تفسیر الطبری ہے، تاریخ الطبری ہے جس کا ہم اس آج جو ہے گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ بڑی معروف اور مشہور کتابیں ہیں۔ اس کے علاوہ آپ مذہب کے اعتبار سے فقہ شافعی میں پیروکار تھے ابتدا میں، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے علم میں جو وسعت عطا فرمائی، تو پھر آپ اپنے طور پر اجتہاد کے دروازے تک پہنچ گئے تھے۔ یہاں پر میں آگے بڑھنے سے قبل ایک اہم وضاحت اور غلط فہمی کا ازالہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ ہے کہ امام طبری کا مذہب کیا تھا، یا وہ سنی تھے یا وہ شیعہ تھے۔ اکثر و بیشتر ہمارے پاس یہ اکثر اعتراض ہوتا ہے۔ دیکھیے، یاد رکھیے کہ ابن جریر الطبری کے بارے میں مشہور یہی ہے کہ وہ سنی شافعی المسلک تھے، مگر ایک مسئلہ کیا گیا ہے کہ آپ کے ہم نام ایک اور ایک مورخ ہے، ان کا بھی نام ہے محمد بن جریر، نام ان کا بھی وہی ہے، محمد بن جریر، ان کا بھی نام ہے ابو جعفر محمد بن جریر، مگر محمد بن جریر کے بعد ان کے والد یہ تاریخ طبری کے جو مصنف ہے جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، بن یزید ہے۔ یہ جو دوسرے والے ہیں ان کے دادا کا نام ہے رستم الطبری، یہ رافضی اور شیعہ تھے۔ پہلے والے جس کو ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ سنی ہیں، اور دوسرے جو تھے شیعہ تھے۔
چونکہ دونوں کے نام، دونوں کی کنیت اور ان کے والد وغیرہ کی وجہ سے لوگوں میں ایک دھوکہ پیدا ہوتا ہے۔ تو علماء کرام نے وضاحت کی ہے کہ سنی طبری کے دادا کا نام یزید اور شیعہ طبری کے دادا کا نام رستم رائے، طبقات الشافعیہ الکبریٰ اور میزان الاعتدال میں اسی طرح ہے۔ دیکھیے کہ کسی بھی آدمی کے بڑا ہونے کی علامت یہ دیکھی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے کہ وہ کس سے علم حاصل کرے اور ان سے کس نے علم حاصل کیا۔ میں بس خالی آپ کو دو چار نام گناؤں جن سے امام طبری نے جن سے امام طبری جس سے امام طبری نے استفادہ کیا، ان میں سب سے بڑا نام ہے امام طبرانی کا۔ طبرانی شریف آپ کو پتہ ہے کہ کتنی بڑی کتاب ہے۔ احمد بن کامل القاضی، ابو بکر الشافعی، ابو احمد بن عادی اور متعدد علماء کرام نے، عرب و عجم نے آپ سے استفادہ فرمایا ہے۔ اور آپ کی تصانیف کا معاملہ کیا ہے؟ تصانیف جو مشہور ہے، جامع البیان عن تأویل آیے القرآن، یہ آپ کی سب سے مشہور تصنیف ہے جو قرآن کریم کی تفسیر ہے، جامع البیان عن تأویل آیے القرآن، جو تفسیر طبری کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے علاوہ تاریخ الامم والملوک ہے، تہذیب الآثار ہے، التبصیر فی معالم الدین، صریح السنہ وغیرہ شامل ہیں۔ اور جیسا کہ دنیا کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی، کوئی دنیا میں ہمیشہ رہنے آیا نہیں ہے، آپ 300 سن ہجری میں 10 سن ہجری میں اس دار فانی سے آپ رخصت فرما گئے۔ تاریخ طبری، مصادر و اسلوب کیا ہے اس کے؟ یعنی تاریخ طبری، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس کا نام تاریخ الرسل والملوک، اور یہ کتاب تاریخ اسلام کا بہت وسیع ذخیرہ ہے، اور تاریخ اعتبار سے کہ یہ شاندار تالیف ہے۔ اس میں مصنف نے بڑی عرق ریزی کے ساتھ، جاں فشاری کے ساتھ کام کیا اور واقعات کو بالاسناد ذکر کیا ہے۔ عمومی طور پر ہم جو دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے معاملے میں کہ بھئی تاریخ کے حوالے سے ہمارے پاس اسناد بہت کم ملتی ہے، تاریخ میں لکھ دیا کرتا ہے مورخ، مگر امام طبری نے اس چیز کو سند کے ساتھ ذکر کیا، جس سے محققین کے واقعات کی جانچ پڑتال اور تحقیق کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ یہ کتاب آقا کریم علیہ السلام اور سیرت صحابہ و تابعین پر یہ ایک سند کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ ایک ڈاکومنٹری انسائکلوپیڈیا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اور سیرت نگاری پر لکھے جانے والی کتب کا یہ اہم ماخذ ہے۔ اگر کسی کو سیرت النبی، سیرت صحابہ پر اگر کام کرنا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ طبری سے استفادہ کرے، بغیر اس کے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور اس میں جو ہے ان عبقری شخصیات کے کارناموں کو ذکر کیا گیا، اور دینی ذوق، اسلامی محبت، ماضی کی انقلابی شخصیات کے کردار سے آدمی کو جوڑنے کی کوشش کی گئی۔ مذہبی شخصیات اور علماء کرام کے مطابق فحش لٹریچر، گندے میگزینز وغیرہ وغیرہ کی بجائے ایسی تاریخی کتب کا مطالعہ کرنا چاہیے جو شخصیات میں نکھار پیدا کرتا ہے اور اپنی طبیعت کے اندر اعتدال پیدا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی مرویات کی تعداد کم و بیش 1660 ہے یا 1710 ہے۔ یہ ساری روایتیں بخاری، مسلم وغیرہ میں آپ کو ملتی ہے۔ حدیث شریف کا کوئی بھی مجموعہ ایسا نہیں ہے جس میں آپ کی روایت درج نہ ہوئی ہو۔ کوئی مفسر آپ کے تفسیر قرآن کے علم کے بغیر کوئی آیت کی تفسیر نہیں کر سکتا۔ آپ کے اقوال کا بڑا ذخیرہ مجموعہ ہمیں تفسیر طبری میں اکثر و بیشتر ملتا ہے۔ یہ امام جب طبری کی مرتب کردہ جو تفسیر ہے اس میں آپ کو مختلف مقامات پر تفصیل کے ساتھ ملے گا۔ اس کتاب کا اسلوب کیا ہے؟ تاریخ طبری کی ابتدا تخلیق آدم سے ہوتی ہے، تخلیق کائنات سے آغاز ہوگا، پھر آدم سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک، پھر 302 سال ہجری تک کے سارے اہم واقعات کو آپ نے جمع فرمایا ہے۔ یعنی تخلیق کائنات سے جو آغاز ہو رہا ہے 302 اپنی وفات تک کے جو ایام ہیں، قریب الوفات تک ذکر کیا۔ دوسرا اہم اس میں پوائنٹ کیا ہے کہ ہر واقعے کو سال بسال، ترتیب کے سال، یعنی حضور پاک یہ سال یہ ہوا، یہ سال یہ ہوا، یہ سال یہ ہوا، ترتیب کے ساتھ آپ چلتے ہیں۔ اور کتاب میں مختلف موضوعات جیسے کبھی حدیث ملے گی، تفسیر ملے گی، لغت ہے، سیرت ہے، واقعات جنگ ہے، اس کو منظم انداز میں ایک خوبصورت پیرائے میں آپ نے اس کو ترتیب دے کر کے بیان فرمایا ہے۔ ہر روایت کو اس کے راوی کے ساتھ ذکر کیا، لیکن اس پر تنقید، نقد آپ نے نہیں فرمائی ہے۔ آپ نے نہیں کہا، آپ نے نقد و تنقید بعد والوں کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ اچھا، اب اس میں تاریخ طبری میں جن کتابوں سے آپ نے استفادہ کیا، تفسیر کے لیے آپ نے مجاہد اور اکرمہ کی روایات کو اختیار فرمایا، سیرت کے لیے ابان بن عثمان اور ابن اسحاق کو اختیار کیا، فتوحات کے لیے سیف بن عمری اسدی کو استعمال کیا،
اور البتہ جنگ جمل اور صفین وغیرہ کے لیے ابھی مخنف وغیرہ مدائنی وغیرہ کو استعمال کیا، بنو امیہ کے واقعات کے لیے عوانہ بن حکم کو، اہل فارس کے واقعات کے لیے فارسی کتب کے عربی تراجم کو آپ نے اختیار فرمایا۔ تو یہ آپ کا اسلوب ہے، یعنی یہ فیلڈ والوں کے لیے ان کی روایت، یہ فیلڈ والوں کے لیے ان کی روایت، یہ موضوع کے لیے ان کی روایت کو آپ نے اختیار فرمایا۔ اچھا، اس میں ایک مسئلہ ہے کہ آپ کی بعض روایات میں ہمیں بعض وقت پڑھنے میں ایسا لگتا ہے کہ کوئی واقعے میں جو ہے آپ نے یعنی غیر معتبر راویوں سے کسی معاملات میں آپ نے روایات لے لی ہے، یا پھر جو ہے جو بعض راویاں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو دروغ گوئی بیانی وغیرہ کرتے ہیں۔ ویسے چند آپ کو نام ملیں گے: محمد بن صائب الکلبی کا، ہشام بن محمد الکلبی کا، ابو مخفف لوط بن یحییٰ کا آپ نے اس میں تذکرہ کیا ہے۔ محمد بن صائب سے آپ نے 12 روایت نقل کی، ہشام بن محمد الکلبی سے آپ نے 55 روایت نقل کی، ابو مخنف سے آپ نے 612 روایتیں استعمال کی ہیں، ذکر کیا ہے۔ اور یہ اصل سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ جنگ صفین وغیرہ کے معاملات میں کچھ صحابہ کرام کے بارے میں کہیں کہیں جو ہے تھوڑا سا ہمیں ایسا پہلو نظر آتا ہے کہیں پر پڑھتے وقت طبری میں، کہ کہیں جو ہے یک طرفہ گفتگو تو نہیں ہو رہی ہے۔ البتہ مقدمے میں طبری کے مقدمے میں خود لکھتے ہیں کہ میں نے جو کچھ نقل کیا وہ اپنی طرف سے نہیں کیا بلکہ سابقہ راویوں سے منقول ہے۔ اگر کسی روایت میں جھول یا عجیب بات نظر آئے تو جان لیں کہ یہ میری طرف سے نہیں بلکہ راویوں کی طرف سے ہے۔ البتہ آپ کے بارے میں بڑے بڑے اکابرین نے کیا کہا ہے؟ خطیب بغدادی فرماتے ہیں کہ امام طبری نے بغداد میں سکونت اختیار کی اور اپنی وفات تک وہیں رہے۔ آپ اپنے عظیم ان علماء میں سے تھے جن کی رائے کو حکم میں حکم کا درجہ رکھا جاتا تھا۔ علمی فضیلت کی بنا پر آپ کی طرف لوگ رجوع ہوتے۔ آپ بیک وقت مختلف علوم میں، تفسیر میں، حدیث میں، فقہ میں، منطق میں بہت کمال رکھتے تھے۔ آپ حافظ قرآن تھے، قرآن کی قرأت کے عالم، معنی کے عالم اور احکام القرآن کے فقیہ، حدیث کے ضعیف اور صحیح، ناسخ و منسوخ کے بہت بڑے عالم۔ یہ کون؟ یہ خطیب بغدادی فرما رہے ہیں۔ صحابہ کرام، تابعین اور ان کے بعد آنے والے فقہا کے اقوال کے ماہر اور تاریخ کے ماہر تھے۔ آپ کی والملوک پر کتاب مشہور ہے اور تفسیر قرآن پر آپ کی ایک ایسی کتاب مرتب کی کہ ایسی کتاب کسی اور نے نہیں لکھی۔ یہ کون؟ تاریخ بغداد میں خطیب البغدادی فرماتے ہیں۔ حافظ ذہبی کیا کہتے ہیں کہ آپ ثقہ، صادق، حافظ، تفسیر کے امام، فقہ و اجماع و اختلافی مسائل میں امام، تاریخ و ایام الناس کے ماہر، قرأت وہ لغت کے علوم پر دسترس رکھنے والے تھے۔ سیر اعلام النبلاء۔ یہ تھی آپ کے حوالے چند باتیں امام طبری کے حوالے سے اور امام طبری کی تاریخ کے حوالے سے۔ اب میں تفصیل میں اور نہیں جا رہا ہوں، تاکہ جو ہے آپ حضرات کو مختصر وقت میں آپ حضرات اس سے استفادہ کر سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ امام ہمارے حضرات نے بڑے اکابرین وغیرہ نے کتنے عرق ریزی کے ساتھ اور کس قدر آپ حضرات نے کیسے محنتیں کرتے ہوئے آپ نے لکھا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ان کتابوں سے استفادہ کریں۔ تاریخ طبری وغیرہ کو اگر کوئی حضرات پڑھنا چاہے تو الا یہ کہ کہیں پر ایسا نظر آئے تو وہ چھوڑ دیا کریں، ورنہ جو ہے تاریخ طبری کا مطالعہ ضرور کیا کرے، کیونکہ یہ سب سے اولین کتاب ہے، سب سے اولین کتاب تاریخ پر لکھی گئی ہے۔ تو لہٰذا ان کتابوں کو عمومی طور پر جو ہے علامہ ابن طبری کی جو کتاب ہے اردو میں بھی کئی مقامات پر اس کو ترجمہ کیا گیا۔ پہلی جلد میں آپ نے جو ہے تخلیق کی کائنات سے حضور پاک کی ولادت اور انبیاء کے حالات تک لایا ہے۔ جلد دوم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے حضرت فاروق اعظم، تیسری میں فاروق اعظم سے حضرت مولا علی تک، چوتھی میں امام حسن سے سلیمان بن مالک تک، اور 5 میں عمر بن عبدالعزیز سے خلیفہ الہادی تک، پھر 6 میں ہارون الرشید سے واثق باللہ تک، 7 میں المتوکل باللہ سے المقتدر باللہ تک۔ یا آپ نے یہ تاریخ اسلام کو نچوڑ کر کے پورا اس کا خلاصے کے طور پر اس میں پیش کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ اجازت دیجیے آج اس کو، کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے ایک اور کتاب کے ساتھ، ایک اور کتاب کے ساتھ، اس کی تفصیلات کے ساتھ۔ انشاءاللہ عاجز اویس بخاری حاضر خدمت ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔